الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، زندگی میں سکون چاہیے، چین چاہیے، زندگی پرسکون گزارنے کی خواہش ہے۔ مصیبتیں، آزمائشیں، دنیا کے فتن، گھریلو معاملات کی وجہ سے طبیعت عجیب سی ہے، بے چینی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود پرسکون زندگی، تو جمعے والے دن کبھی بھی سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا نہ بھولیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی، چاہے جمعے سے پہلے، جمعہ پڑھنے کے بعد، صبح کے وقت یا پھر اس رات اس نے تلاوت کی، تو ایسے شخص کے لیے آئندہ جمعہ تک اللہ کی طرف سے روشنی ہے، نور ہے۔ یہ نور اور روشنی کیا ہے؟ کہ انسان کی سوچ اللہ کی طرف سے روشن، اس کا سینہ روشن، اس کا دل اور دماغ روشن، وہ اپنے تمام معاملات میں اللہ کی طرف سے ایک خاص رحمت، ایک خاص برکت محسوس کرے گا۔ اس کے فیصلے اچھے ہوں گے، گفتگو اچھی ہوگی، لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوں گے، اس کے گھریلو معاملات کے اندر برکت آئے گی۔ مطلب یہ کہ ہر چیز میں روشنی اور نور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے جمعے والے دن، اللہ رب العزت آئندہ جمعہ تک اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر کہ وہ اس کے لیے 3 دن اور وفضل 3 ایام، یعنی کہ اس شخص کے لیے آئندہ جمعہ تک گناہ معاف، اور پھر مزید 3 دن، تو گویا کہ 10 دن تک جو شخص جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت کے لیے اس کے لیے روشنی، گناہوں کی معافی، 10 دن تک اس کے گناہ معاف، یعنی 10 دن کی فضیلت اسے عطا کی جا رہی۔ سورۃ الکہف کے اتنے فضائل، اس کا مقام اتنا ہے، اور یہ اتنی بابرکت صورت ہے کہ اگر اس کے فضائل، اس کے احکامات، اس کی برکتیں بیان کی جائیں تو ساری رات، سارا دن گزر جائے، لیکن اس کے فضائل، اس کی برکتیں احاطہ بیان میں نہ آئیں۔ عام دنوں میں بھی اس کی تلاوت کرنا باعث برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن وہ اپنے گھر سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کے پاس ہی ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ تلاوت کے دوران وہ اچھلنے لگ گیا، تو کہتے میں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف ایک بادل نما ٹکڑا ہے، اس کے اندر روشنیاں ہیں، نور ہے، اور پھر وہ آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے اور بلند ہو گیا۔ تلاوت ختم کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، آپ نے فرمایا میرے صحابی وہ فرشتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے نور تھا جو نازل ہوا۔ ایک روایت کے مطابق وہ سکینت تھی جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی۔ اگر آپ تلاوت جاری رکھتے، سورۃ الکہف پڑھتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے، تو صبح لوگ بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے، اتنے فرشتے نازل ہوتے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی فرمان ہے کہ کسی بھی گھر، کسی بھی جگہ جب اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے اوپر فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ غاشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، بھائی ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہ ہے تمہارا مقصود۔ جو فرشتے زمین پہ اسی لیے گشت کرتے رہتے ہیں کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں ہم جمع ہو جائیں۔ تو یہ بہت فضیلت والی صورت ہے۔ تیسری بات، سورۃ الکہف کی تلاوت فتنہ دجال سے انسان کو محفوظ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات انہیں حفظ کر لیا، اور یا پھر دوسری روایت کے مطابق آخری 10 آیات انہیں پڑھا۔ اب اس میں یہ بات اچھے سے سمجھ لیں کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات انہیں حفظ کریں، اور پھر ان کی تلاوت کریں۔ زبانی یاد نہیں ہوتی، اوپر سے دیکھ کے پڑھیں، یعنی کہ حفظ کرنے کی بھی فضیلت ہے، لیکن دوسری روایت کے مطابق من قرأ
جس نے پڑھا آخری 10 آیات یا پہلی، تو یہ ویسے بھی اس کی سورۃ الکہف ایک الفاظ کے اعتبار سے آسان صورت ہے، بہت جلد باقی صورتوں کی نسبت یہ بہت جلد انسان کو یاد ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بات تجربے کی ہے، تو جب آپ بار بار پڑھیں گے تو ایٹومیٹکلی چند دنوں میں پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات زبانی یاد ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کو حفظ کرتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائیں گے۔ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی مومنوں کی آزمائش، انبیاء میں سے ہر نبی نے اپنی قوم کو فتنہ دجال سے ڈرایا اور اس کے بارے میں تنبیہ فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ہوتے ہوئے وہ آ گیا میں اسے نپٹ لوں گا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اب رہا مسئلہ کہ دجال کب آئے گا، قیامت کے قریب آئے گا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ دجال آنے سے پہلے بھی جو دجالی طاقتیں اور جو اس کے ظہور کے لیے جو فتنے رونما ہو رہے ہیں اور جو فتنے اس کی راہ ہموار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے بھی انسان کو ضرور محفوظ فرمائے گا۔ ہر وہ فتنہ جس کا کنیکشن دجال کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس سورت کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ باقی دجال کب آئے گا، کہاں ہے، اس کی شکل و صورت، انشاءاللہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کسی اور ویڈیو میں اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ سورۃ الکہف، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو احکامات بیان کیے ہیں، اللہ رب العزت نے جو اس کے اندر دروس اور عبرتیں اور پھر مومنوں کے لیے ایک مشعل راہ اور اپنی توحید کا ذکر، کچھ ایسے واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں جیسے اصحاب کہف کا تذکرہ، اللہ کی توحید کی خاطر ایک ایسے بادشاہ جو خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا، اس کی ظلم و ستم سے بچتے ہوئے اور اپنے ایمان اور اللہ کی توحید کو بچاتے ہوئے ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، تو 309 سال اللہ نے انہیں سلائے رکھا، اور جب وہ اٹھے تو کہنے لگے ہم تو ایک دن یا آدھا دن یا کچھ اس طرح دن کا کچھ حصہ ہم سوئے ہیں۔ تو یہ ایک اتنا بڑا واقعہ کہ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا۔ پھر اس حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ایک تذکرہ اس میں موجود ہے کہ کیسے وہ جو ہے ان کو ملے، خضر علیہ السلام کو، اور پھر ان سے علم حاصل کیا۔ اور اسی طرح اس کے اندر ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر ہے، اللہ کے ایک نیک بندے کا، کہ جو سورج طلوع ہونے کی جگہ پہ بھی پہنچے، غروب ہونے کی جگہ پہ بھی پہنچے، اور پھر انہوں نے یاجوج ماجوج جو کہ قیامت کے قریب یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ان کو انہوں نے ایک دو پہاڑوں کے درمیان بند کیا، اس کا بھی تذکرہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اور اس صورت کے اندر ایک سبق اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے نبی، یہ جو علم سیکھنے کے لیے یہ غریب صحابہ اپنے علاقہ اور اپنا سب کچھ چھوڑ کے جو ہے آپ کے پاس آ گئے ہیں، ان سے آنکھیں نہیں پھیرنی، ان کا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں، دنیا کی زینت کے پیچھے نہیں جانا۔ اور پھر کیا کہا دوسرا بہترین سبق، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ایسے شخص کی دنیا میں پیروی نہیں کرنی کہ جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا رب اور خدا بنا لیا ہوا ہے، اس کی ہی پیروی کرتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ انتہائی بگڑا ہوا، افراط و تفرید کا شکار ہے۔ اس کی پیروی نہیں کرنی، اللہ کی پیروی کرنی ہے، اس کے رسول اور اس کے نازل شدہ دین کی پیروی کرنی ہے۔